بخت نصر۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کا ظہور اچانک ہوا، جیسے کوئی طوفان ایک دم سے آسمان پر چھا جاتا ہے۔ اس نے بابل کو ایک طاقتور سلطنت میں بدل دیا، دشمنوں کو پیروں تلے رون ڈالا اور یروشلم کی سرزمین کو خون سے رنگین کر دیا۔ لیکن اس کے پس پردہ کہانی کیا تھی؟ آخر وہ کون تھا اور کہاں سے آیا؟ کیا وہ واقعی بابل کا مقامی بادشاہ تھا یا کہیں دور سے ایک جلا وطن جنگجو جو اپنی طاقت کا لوہا منوانے آیا تھا؟ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت ان میں بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے اور وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ تو بخت نصر نے ان کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ جل شانہ نے بھی اس کے دل میں ان پر حملہ کرنے کی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہٰذا آپ صخرہ بیت المقدس پر ٹھہر جائے، آپ کے پاس میری وحی اور حکم نازل ہوتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پاڑ لیے، اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری بنایا ہے اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اپنا سر سجدے سے اٹھا۔ آپ نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کیا، کہا، اے اللہ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، آگ کے پجاریوں کو، جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور میری ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن۔ میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا، میں نے تجھے اس سے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بناتا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے ہی تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی تجھے منتخب کر لیا، عظمت والے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا۔ پس بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے درست رکھو، اس کی رہنمائی کرو۔ آپ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے رہ کر اس کو درست رہنمائی کرتے رہے اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ جل شانہ نے ان کو ان کے دشمن سخاریب اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور انہوں نے اللہ کی وعید اور سزا سنی تو انہوں نے ان سب کے باوجود ان کی نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی اور انہیں متہم قرار دیا، کہنے لگے، تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین، مساجد کو اپنی کتاب، عبادت اور وحدانیت سے خالی چھوڑ دے گا؟ جب زمین میں اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ کے ذمے بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور نعوذ باللہ تیرا دماغ خراب ہے۔ پھر انہوں نے انہیں پکڑا، جکڑا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ بس اللہ جل شانہ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا، وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا اور ان کے علاقے میں اترا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ گھروں میں گھس گئے۔ جب ان کے محاصرہ کی مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے ذلت اور پستی کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچہ کوچہ آ گھسے۔ پھر بخت نصر نے جاہلیت کا حکم ان میں نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کر دیا، 1/3 کو قید کر لیا اور صرف اپاہجوں اور بوڑھے مردوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کی لاشوں کو رون ڈالا، بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا، بچوں کو ہانگ کر کے ساتھ لے گئے اور عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لا کھڑا کیا، لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا، قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا، مساجد کو گرا دیا اور تورات جلا دی۔
جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ بادشاہوں اور علماء کے بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بچے 7,000 تھے۔ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے خاندانوں سے 11,000 بچے تھے۔ 8,000 کا تعلق آل عیشی بن حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا۔ 14,000 کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے زبالون اور انتفالی سے تھا۔ 14,000 کا دان بن حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ 18,000 یستاخر بن یعقوب علیہ السلام سے تھا۔ 2,000 یکون بن حضرت یعقوب علیہ السلام سے، 4,000 وبیل بن لاوا سے اور 12,000 باقی تمام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ اسحاق بن بشر رحمہ اللہ نے کہا، حضرت باب نے بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر نے سب کچھ کر لیا تو اسے کہا گیا کہ ان کا ایک ساتھی ان کو آنے والے اس قسم کے حالات سے ڈراتا تھا، تیرے حالات ان کو بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو ان کی لڑائی کرنے کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا، ان کے بچوں کو قید کر لے گا اور ان کی مساجد کو گرا دے گا، ان کے گرجوں کو جلا دے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر بہتان لگائے، اسے مارا پیٹا اور بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا، کیا تو واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے میری تکذیب کی۔ اس نے کہا، کیا انہوں نے واقعی تجھے جھٹلایا، تجھے مارا اور قید کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ قوم بہت بری قوم ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کی تکذیب کی۔ اب کیا آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں؟ میں آپ کی عزت اور تکریم اور خیر خواہی کروں گا۔ اگر آپ پسند کریں گے تو میں آپ کو آپ کے علاقے میں ہی چھوڑ دوں گا اور آپ کو امان دے دوں گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اسے کہا، میں اس وقت سے اللہ کی پناہ میں ہوں جب سے میں اس کی اطاعت اور فرمان برداری سے خود نہیں نکلا۔ بنی اسرائیل اگر اس کی اطاعت سے الگ نہ ہوتے تو وہ تجھ سے نہ ڈرتے اور نہ کسی اور سے ڈرتے اور نہ ہی تو ان پر غلبہ حاصل کرتا۔ جب بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو انہیں چھوڑ دیا، تو حضرت ارمیہ علیہ السلام سرزمین ایلیا میں اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ بخت نصر فارس کے بادشاہ کی طرف سے احواز اور روم کے درمیانی علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے بلخ شہر آباد کیا تھا جس کو خنسا کہا جاتا ہے۔ اس نے ترکوں سے لڑائی کی اور ان کو تنگ جگہوں پر دھکیل دیا۔ جب وہ شام میں آیا تو دمشق والوں نے اسے صلح کر لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بخت نصر کو بیچنے والا فارس کا بادشاہ بہمن تھا۔ بخت نصر کو بیچنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اس کے قاصدوں پر ظلم کیا تھا۔ ظلم میں پھنسے ہوئے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہماری توبہ قبول کرے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر وہ توبہ کرنے میں سچے ہیں تو وہ تیرے ساتھ اس شہر میں مقیم ہو جائے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اللہ جل شانہ اس کے باسیوں پر ناراض ہوا ہے۔ پس انہوں نے وہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ امام کلبی رحمہ اللہ نے کہا، اس دور سے بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں، کچھ یثرب میں اور کچھ وادی قرا میں آباد ہو گئے اور چند لوگ مصر کی طرف چلے آئے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔